تو ایک سوال ذہن میں ضرور آتا ہے کہ یہ ساری معلومات، یہ سارے واقعات آخر ہم تک پہنچے کیسے؟ تو آج کے اس تجزیے میں ہم اسی سوال کی تہہ تک جائیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ اسلامی تاریخ کی وہ بڑی بڑی کتابیں جن کا ہم حوالہ دیتے ہیں وہ آخر وجود میں آئیں کیسے۔ دیکھیں، اسلامی تاریخ کی مشہور کتابوں کے نام تو ہم سب جانتے ہیں، وہی کتابیں ہماری تاریخ کا اصل ماخذ ہیں، لیکن آج ہم ایک قدم اور آگے بڑھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ خود یہ عظیم کتابیں کیسے لکھی گئیں، ان کے پیچھے کی جو کہانی ہے نا وہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ آج آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، اسلامی تاریخ کو سمجھنے کے لیے زیادہ تر انہی 4 کتابوں کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ وہ ستون ہیں جن پر ہماری تاریخ کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ لیکن ان کتابوں کے لکھے جانے سے پہلے تاریخ خود ایک بہت بڑے خطرے سے دوچار تھی۔ دیکھیں، اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں تاریخ لکھی نہیں جاتی تھی، اسے سنا اور سنایا جاتا تھا۔ سب کچھ زبانی روایات پر چل رہا تھا، اور جیسے جیسے صحابہ کرام کی پہلی نسل اس دنیا سے رخصت ہونے لگی، ایک بہت بڑا خطرہ سامنے آ گیا۔ یہ خطرہ تھا اس پوری تاریخ کے مٹ جانے کا۔ شروع میں خلفاء نے تاریخ کو لکھنے کی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں کی۔ بھئی ضرورت تھی بھی کیوں؟ وہ لوگ یعنی صحابہ اکرام تو ابھی زندہ تھے جنہوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ صورتحال تیزی سے بدل رہی تھی۔ اسی خطرے کو محسوس کرتے ہوئے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے ایک بہت بڑے عالم ابن شہاب الزہری کو ایک اہم ذمہ داری دی۔ الزہری نے آخری زندہ صحابہ سے مل کر تاریخ اسلام کی پہلی باقاعدہ کتاب تیار کی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب اموی خلافت کا خاتمہ ہوا تو اس افراتفری میں یہ انمول خزانہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے گم ہو گیا۔ اچھا، تو امویوں کے بعد عباسیوں کا دور شروع ہوا۔ عباسی خلفاء جو تھے وہ علم کے بڑے شوقین تھے، لیکن ان کے سامنے ایک بہت بڑی ٹیکنیکل رکاوٹ تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ علم کو محفوظ رکھنے کا جو طریقہ تھا وہ بالکل پائیدار نہیں تھا۔ مسئلہ تھا پیپائرس کا۔ اس زمانے میں کتابیں لکھی جاتی تھی پیپائرس پر، جو نہ صرف بہت مہنگا تھا بلکہ بہت نازک بھی ہوتا تھا۔ مطلب علم کو اگر بڑے پیمانے پر پھیلانا ہے تو یہ طریقہ بالکل ٹھیک نہیں تھا، اور اس مسئلے کا حل وہ ایک ایسی جگہ سے آیا جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ تاریخ کے ان فیصلہ کن لمحات میں سے ایک تھا۔ ہوا یہ کہ عباسیوں کی چینی سلطنت سے جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے نتیجے میں کاغذ بنانے کی وہ خفیہ ٹیکنالوجی جسے چینیوں نے صدیوں تک دنیا سے چھپا کر رکھا تھا وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئی، اور بس اس ایک ٹیکنالوجی نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے فوراً اس ٹیکنالوجی کی اصل طاقت کو پہچان لیا، اور انہوں نے صرف اسے استعمال نہیں کیا بلکہ اسے ایک صنعت کی شکل دی۔ انہوں نے بغداد میں بیت الحکمہ کے بالکل ساتھ دنیا کی پہلی بڑی کاغذی فیکٹری بنوائی، اور یہیں سے علم کے ایک سنہری دور کا آغاز ہوا۔ اب جب کاغذ عام ہو گیا تو سمجھے کہ اسلامی دنیا میں علم کا ایک دھماکہ سا ہو گیا۔ کتابیں لکھنا، ان کی کاپیاں تیار کرنا اور انہیں دور دور تک پھیلانا، یہ سب کچھ پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہو گیا۔ یہی تو تھا اسلامی سنہری دور کا عروج۔ یہ جو موازنہ ہے نا، یہ اس دور کی سوچ کو بڑے شاندار طریقے سے بیان کرتا ہے۔ اس زمانے میں علماء اور مفکر معاشرے کے سب سے زیادہ عزت دار لوگ تھے۔ ان کی شہرت ایسی تھی جیسی آج کل بڑے بڑے اسپورٹس اسٹارز کی ہوتی ہے۔ تو اسی کاغذ کے انقلاب کا نتیجہ تھا کہ تاریخ کی وہ عظیم کتابیں لکھی گئیں جو آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ ابن ہشام کی سیرت ہو، الواقدی کی تاریخ یا ابن سعد کی کتابیں، اور ان سب میں جو سب سے بڑا کام تھا وہ تھا امام طبری کا، جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے زمانے تک کی پوری تاریخ ایک جگہ جمع کر دی۔ لیکن ہر عروج کو زوال ہے۔ اسلامی سنہری دور بھی اپنے اختتام کے قریب تھا، اور اس کا جو خاتمہ ہوا وہ ایک بیرونی حملے کے ہاتھوں بہت ہی بے دردی سے ہوا۔ یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ حقیقت ہے۔ جس وقت ہلاکو خان کی فوجیں بغداد کے دروازوں پر دستک دے رہی تھیں، شہر کے بڑے بڑے علماء فضول قسم کی بحثوں میں الجھے ہوئے تھے، وہ آنے والے اصل طوفان سے بالکل بے خبر تھے۔ یہ منظر بغداد کی تباہی کی پوری ہولناکی کو بیان کرتا ہے۔ ہلاکو خان نے صرف لاکھوں انسانوں کو ہی نہیں مارا، اس نے دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بیت الحکمہ کو بھی برباد کر دیا۔ صدیوں کا علمی خزانہ دریائے دجلہ کے پانی میں بہا دیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ مسلمانوں کا وہ 400 سالہ علمی عروج جس کی بنیاد اسی کاغذ کے انقلاب نے رکھی تھی، اپنے المناک انجام کو پہنچ گیا۔ اب چلتے ہیں اس کہانی کے آخری حصے کی طرف۔ منگولوں کی تباہی کے بعد دنیا میں ایک نئی ٹیکنالوجی سامنے آ رہی تھی، اور اب اگلی عظیم مسلم طاقت یعنی سلطنت عثمانیہ کے سامنے ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں، یہ ایک واضح فرق دکھا رہی ہے
ایک طرف مسلم دنیا اپنے آخری عظیم مفکر ابن خلدون کو کھو رہی تھی تو دوسری طرف یورپ میں ایک ایسی ٹیکنالوجی ایجاد ہو رہی تھی جو دنیا بدلنے والی تھی، لیکن سلطنت عثمانیہ نے اس نئی ٹیکنالوجی کو مسترد کر دیا۔ اب ذرا ان اعداد و شمار کو دیکھیں، یہ اس فیصلے کے نتائج کو بالکل صاف ظاہر کرتے ہیں۔ ایک مسلم کاتب ایک دن میں 40 صفحے لکھ پاتا تھا، جبکہ یورپ کا ایک پرنٹنگ پریس دن میں 4000 صفحے چھاپ سکتا تھا۔ علم کی پیداوار میں یہ جو فرق تھا یہ بہت بہت بڑا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس پر پابندی لگائی کیوں گئی؟ اس کی کئی وجوہات بتائی گئیں۔ کچھ کا کہنا تھا کہ بھائی علم تو صرف قلم سے ہی منتقل ہو سکتا ہے، مشین سے نہیں۔ کچھ نے اسے عیسائیوں کی ایجاد کہہ کر رد کر دیا، اور کچھ علماء کو یہ ڈر تھا کہ اگر کتابیں عام ہو گئیں تو ان کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ وجہ جو بھی ہو، نتیجہ ایک ہی نکلا، علم کے پھیلاؤ پر ایک بہت بڑی روک لگ گئی۔ تو یہ پابندی آخر کب تک چلی؟ 1 یا 2 دہائیاں نہیں، پورے 300 سال۔ جی ہاں، 3 صدیاں لگ گئیں مسلم دنیا کو پرنٹنگ پریس اپنانے میں، اور یہ وہ وقت تھا جس میں یورپ نے علم اور ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کر لی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور جب تک سلطنت عثمانیہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، دنیا بہت آگے نکل چکی تھی۔ یورپ علم کے میدان میں ناقابل شکست بڑھتری حاصل کر چکا تھا، اور طاقت کا توازن ہمیشہ کے لیے بدل چکا تھا۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، یہ کہانی صرف کاغذ یا پرنٹنگ پریس کی نہیں ہے، یہ کہانی اس بات کی ہے کہ جب آپ مستقبل کی تبدیلیوں کی مزاحمت کرتے ہیں تو اس کی کیا قیمت چکانی پڑتی ہے۔ یہ ایک ایسا سبق ہے جو صرف تاریخ کے لیے نہیں بلکہ ہمارے آج کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے۔